ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں وہ حدیث مسلسل بالاولیت آئی تھی اور اس کو میں نے سمجھایا تھا. وہ حدیث کون سی؟ یاد رکھنا، بڑی زبردست حدیث. الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میں خود سوچ میں ہوں یہ حدیث میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں جو اللہ توفیق ہے بیان کرتا ہوں. گزشتہ مجلس میں صرف ایک لفظ سمجھایا تھا، اس میں اپنا پورا وقت پورا ہو گیا تھا. کون سا؟ ارحموا من فی الارض. رحم کرو اللہ پر، جو بھی ہے زمین میں سب پر. یہاں سے بات چلی تھی. کون ہے زمین میں؟ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پہلی مثال یہ دی تھی، چاہے جانور کیوں نہ، کتا کیوں نہ، اس پر بھی رحم کرو. پھر اسی سے بات چلی تھی، سب اسی میں اپنی مجلس پوری ہو گئی تھی. جو بھی ہو زمین میں، اس میں آ گیا اللہ کا دشمن کیوں نہ، اپنا دشمن کیوں نہ، کافر کیوں نہ، مشرک کیوں نہ، اللہ کا منکر کیوں نہ ہو. جب یہ آ گئے تو مسلمان یہ تو کتنا زیادہ قابل ہے. اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے. آج کل جو حالات ہیں نا، کسی کو پیش نظر رکھ کر اللہ کرے مجھے بھی بات سمجھ میں آ جائے. کوئی امت جب اللہ یوں فرماتے ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کرو، تو مسلمان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے بتاؤ. آگے چلو، پڑوس کے ساتھ کیسا معاملہ، آگے چلو بھائیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، بہن کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. آگے چلو اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. اور
آگے چلو ماں باپ کے ساتھ بس انتہا ہو گئی. ماں باپ سے بڑا احسان دنیا میں اولاد پر کسی کا نہیں. تو ان کے ساتھ کیسا شفقت کا، رحمت کا، محبت کا اللہ فرماتے کیسا مسئلہ کرنا چاہیے. خود سوچیے. دیکھو یہ ٹائم پاس کے لیے میں بات نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ صفت میرے اندر آ جائے. آپ بھی اسی نیت سے سنیں کہ اللہ کرے یہ رحمت کی، یہ شفقت کی، یہ محبت کی، یہ مہربانی کی، یہ احسان کی صفت ہمارے دل میں بھی آ جائے. بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو جتنا بیان کیا اتنی کوئی صفت بیان نہیں کی. میری بات سمجھ. اپنی بھی اتنی رحمت بیان کی اتنی کسی اور صفت کو بیان نہیں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف اور اخلاق تھے، لیکن رحمت کی صفت جتنی بیان فرمائی اور رحمت کے جتنے واقعات دنیا میں رونما ہوئے اتنے واقعات کسی صفت سے نہیں ہوئے. کیسی رحمت ہوگی، کیسا رحیم ہوگا اللہ، کیسا کریم ہوگا. اب اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے کلام مجید کی ابتدائی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. سارے عالم کا رب، چاہے مشرک ہو، دشمن ہو، کافر ہو، منکر ہو، مسلمان ہو، نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، جانور ہو، سب کا رب اللہ، سب کو پالنے والا، دشمن کو بھی اللہ پالتا ہے. ابتدا تو دیکھو آپ ذرا غور کرو. اپنے کلام مجید جو تمام کتابوں کا خلاصہ، ساری کتابوں کا خلاصہ کلام مجید، اور کلام مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ. ذرا غور کرو اللہ کیا فرما رہے ہیں. سب کو پرورش کرنے والا، سب کو میں پالتا ہوں. مجھے گالی دینے والوں کو بھی روزی دیتا ہوں. کہ ایسا بندہ کو گالی دیتے ہیں ہمارے سامنے ہے اور صاحب کہتے ہیں اللہ کو گالی دو. آپ خود تو گالی دیتے ہیں، مسلمان سے بھی گالی دلواتے ہیں، اس کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. یہ ہے رحمت. اللہ خود فرماتے ہیں میں کسی کی روزی نہیں بند کرتا، میرے دشمن کی بھی، مجھے گالی دینے والے کی بھی روزی میں بند نہیں کرتا. تو تم بھی میرے اخلاق اپناؤ. اللہ فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. اور اللہ کے اخلاق میں سب سے بڑا اگر کوئی خلق ہے، سب سے بڑی اگر کوئی صفت ہے اللہ کی رحمت. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء. اور سب سے پہلا کلام جو لکھا گیا اور ابھی بھی عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی. کوئی دوسرا کلام نہیں. کیا عجیب. میں نہیں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ 2-3 دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مجلس میں کیا کہوں. میں الحمدللہ دماغ میرا تھک گیا، یہ کہوں کہ وہ کہوں. اتنی باتیں الحمدللہ ذہن میں آئی اللہ کی فضل سے. اور ایسی ایسی باتیں ہیں آدمی حیرت میں پڑ جائے اللہ کی رحمت کے بارے میں اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں. تو اللہ یوں فرماتے ہیں تم بھی یہ صفت دے کہ میں دشمن کو بھی معلوم نہیں کرتا. کیسے دشمن؟ اب آپ سب جانتے ہیں کیسے دشمن. میں کہتا ہوں سب سے بڑا دشمن ابلیس، شیطان، اس سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، اس کی بھی امید پوری کی. اس نے یوں کہا کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ. پہلی صورت اللہ نے کہا جا کوئی غرض کی بات نہیں، بس تیری دعا قبول. اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. ایسا کہاں چیلنج
بندوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، جہنم بھر دوں گا، پھر یوں کہتا ہے کہ مجھے موقع دے، اتنی طویل عمر دے۔ اللہ نے کہا چاہ تیری دعا کرو۔ کیسی رحمت، اللہ کیسا ہوگا، کیسا رحیم ہوگا، کیسا ایک رحمت نازل کیا۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے، اللہ دشمنوں کو کھلاتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، سب کو۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کو اپنی عبادت سے زیادہ پسند کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، رحمت کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، یہ تو عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مختصر بات یہ اس بات پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب وسطیٰ ابو الاسلام کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں واقعہ لکھتا ہے، اشعار میں ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے شہر سے حج کے لیے نکلا، اس نے ارادہ کیا، تہیہ کیا، عزم مصمم کیا، پیدل حج کروں گا اور ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ایک قدم چلا 2 رکعت پڑھی، دوسرا قدم چلا 2 رکعت پڑھی۔ آپ ہی بتاؤ کب پہنچے گا؟ کئی سال لگ جائیں۔ اس نے بس ارادہ کر لیا، بس اسی طرح مجھے جانا ہے۔ کئی مہینے ہو گئے پیدل چلتے چلتے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز، یہاں تک کہ کافی مدت ہو گئی۔ دل میں خیال آ گیا، شیطان نے اس کو ہلاک کر دیا ہوا، وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ شیطان سے کبھی آپ مطمئن نہیں رہ سکتے، کبھی معمول نہیں رہ سکتے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس سے تو ہماری حفاظت کرو، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اس لیے بار بار اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا کی لمحہ ہے حفاظت کا۔ شیطان کتا ہے، بچنا ہو مالک کو ہی پکارنا پڑے گا، مالک بھی اپنے کتے کو خاموش کرے گا۔ مالک کے بغیر یہ کتا خاموش نہیں ہوا۔ مالک کی پناہ میں آؤ۔ شیطان نے آہ مار دی اس کی، دل میں خیال آ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافی مدت ہو گئی، اس لیے دل میں خیال آیا، آج تک ایسا حج کسی نے نہیں کیا ہوگا جو میں نے کیا، بس یہ برایا نہیں۔ اس کو بولتے ہیں خود پسندی، یاد رکھنا، اس کو بولتے ہیں غرور، اپنے آپ پر بڑا سمجھنا، غرور، خود پسندی۔ ملیہ میٹ ہو جائے گی عبادت میں غرور۔ عبادت تو اس لیے ہے تاکہ تواضع پیدا ہو، اپنے آپ کو مٹاؤ۔ یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا، خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، دوسروں کو حقیر سمجھا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ نو اس طرح پیدل حج کرتا، 2 رکعت نہ پڑھتا، سواری پر سوار ہو کے جاتا، یہ زیادہ فضیلت تھی۔ اگر جو دل میں اتنا بھی خیال آ رہے ہیں، نیکی کرنے کے بعد غرور آ جا رہے، عجب آ جا رہے، تکبر آ جا رہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، اپنی نیکی کو بڑھیا سمجھنے لگے، افضل سمجھنے لگے دوسروں کے مقابلے میں، کہ میں تو نمازی ہوں، یہ کہاں نماز پڑھتا ہے، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، یہ کہاں تلاوت کرتا ہے، میں تو ہر سال چلے میں جاتا ہوں، یہ کہاں چلے دیتے ہیں۔ ارے اس سے بہتر ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ جیسے مثال کے طور پر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ہی لڑکا ایک مرتبہ دونوں سفر میں جا رہے تھے، شیخ تو شیخ تھے، اللہ والے تھے، تہجد میں اٹھے، بچہ بھی اٹھا، ان کے دوسرے ساتھی تھے سرائی میں ہوٹل میں سوتے رہے فجر تک۔ بچے نے تہجد پڑھی، باپ کے ساتھ تلاوت کی، دعا کی، ذکر کیا۔ صبح میں کہا بیٹا یہ کتنے غافل لوگ ہیں، سب سوتے رہے اور ہم نے نماز پڑھی۔ باپ نے کہا بیٹا تو سوتا رہتا یہ زیادہ اچھا تھا،
تم نے جو کیا وہ بھی پانی پھر گیا، اور اوپر سے گناہ ہوا وہ الگ، دوسروں کو حقیق سمجھنے کی بنا پر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بنا پر، اس سے بہتر تو تیرا سونا تھا اسی وقت اصلاح، اس سے بہتر تو سو جاؤ اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو اور دوسروں کو حقیق سمجھتے ہو تو یہ غرور آ گیا. لیکن وہ آدمی شروع میں مخلص تھا، اللہ نے دستگیری فرمائی، فوراً کہا یہ میرے بندے میری توفیق سے سب کچھ کر رہا ہے، معافی مانگ لے ورنہ پانی پھر جائے گا تیری عبادت پر. اس نے فوراً متنبہ ہوا کہ شیطانی وسوسہ تھا، شیطان نے مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا، میری عبادت پر پانی پھرنا چاہتا تھا. فوراً معافی مانگی، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی مانگی. پھر اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، واقعہ ہوا شیخ سعدی نے فرمایا، بڑے شیخ سمجھے یا نہیں سمجھے وہ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو آدمی تھا فرشتے کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. بعض مطلب اللہ تعالیٰ سبق کے لیے اس طرح سے اپنی باتوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آواز لگائی کہ فلانے سن، یہ جو تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نہیں، ہر قدم پر 1000 رکعت پڑھے. کتنی؟ ہر قدم پر 1000 رکعت پڑھے، اور اس طرح تو نماز پڑھتا ہوا پیدل حج تو کرے، اس سے بھی افضل ایک عمل ہے، اس سے بھی افضل کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کو راہ پہنچانا، احسان کرنا، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، جس سے اس کا دل خوش ہو جائے کہ میرے نزدیک ہر قدم پر 1000 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ رحمت، یہ تو مطلب فرمائے کوئی بھی مسلمان تو بھائی کے ساتھ رحم کرے گا تو، بہن کے ساتھ رحم کرے گا تو، ماں باپ کے ساتھ رحم کرے گا تو، نرمی کا معاملہ کرے گا تو، شفقت کا معاملہ کرے گا تو، مہربانی کرے گا تو، یہ مطلب تو رحمت اللہ تعالیٰ کی کیسی وسیع، یہ جو صفت بیان فرمائی ایسی صفت کوئی بیان نہیں کرتا. اتنے واقعات ہیں اللہ کی رحمت کے بھی، یہ تو میں نے مختصر آپ کو میں نے سنا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، جو بھی ہے زمین میں سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ رحم فرمائے گا. تو وہ یہاں اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے مشروط قرار دیا، معلق قرار دیا کہ تم اگر تم مخلوق کی سرفیت کا معاملہ کرو گے تو میری رحمت بھی تم پر ہوگی، اگر تم نے جو رحمت کا معاملہ نہیں کیا تو میری رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. اب کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، سیرت ہے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. ہاں، جو رکاوٹ بنے، مخل بنے، صحیح رستے پر خود تو چلتا نہیں، دوسروں کو بھی چلنے نہیں دیتا، تو اس وقت اللہ کا حکم ہے لڑائی کرو، وہ الگ بات ہے، اس وقت رحم نہیں کرنے کا. لیکن جو نہیں لڑتے، یاد رکھنا اس بات کو، تو ان کے ساتھ تو رحم کا معاملہ. جیسے ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں تو شہر میں ہر قسم کے لوگ ہیں، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، سب قسم کے، ہر ایک کے ساتھ رحم. لڑائی وہ بات الگ ہے، اس کے مسئلے الگ ہیں، وہ ابھی میں نہیں بیان کرتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کیسی رحمت فرماتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ نے اپنا نبی بھی ایسا بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا، سارے عالمین، اس میں سب آ گیا،
چاہے دشمنوں کا عالم ہو، چاہے جناتوں کا عالم ہو، چاہے انسانوں کا عالم ہو، چاہے سمندر کا عالم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ واقعات پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آدمی حیرت میں پڑ جائے کہ دشمنوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک فرمایا۔ یہ ابھی میں یہ سمجھا رہا ہوں، اپنے والوں کے ساتھ نہیں، دشمنوں کے ساتھ۔ اپنے والوں کے ساتھ تو عجیب مختصر آپ سن لو۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھو میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ نے واقعات پڑھے، آپ نے بیان بھی کیے ہوں گے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا یاد رکھنا۔ میں کس طرح ثابت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، دشمنوں کے ساتھ آپ کے بدخواہ تھے کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان فرمائے کلام مجید میں، ایک آیت میں 3 ایسے اوصاف بیان فرمائے کہ ایسا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا آپ کی سیرت کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ کیسے ہے معلوم؟ تمہاری تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کا یہ معنی تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حریص علیکم، تمہارا بہت ہی بھلا چاہنے والا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے یہ رسول۔ یہ 3 صفت اتنی زبردست، اور تینوں صفتوں کا خلاصہ رحمت۔ یہ عجیب بات، تو یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کود کر بڑھی ہوئی تھی۔ آپ کے اخلاق کتنے اونچے، لیکن اخلاق میں سب سے بڑا جو ملک تھا وہ رحمت کا تھا۔ اسی بنا پر اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ، اللہ کی رحمت کے بنا پر آپ رحیم ہیں، نرم ہیں، کسی بنا پر لِنتَ لَهُ، ان کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھتا، سب منتشر ہو جاتے، سب بکھر جاتے آپ کے پاس سے، لیکن آپ کی رحمت کی بنا پر، آپ کی نرمی کی بنا پر آپ اندازہ لگاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال میں آپ ہی بتاؤ بچہ کتنی طبیعت کی خلاف کرے گا، لیکن فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوف تک فرمایا، اوف تک نہیں فرمایا۔ اور کوئی کام کیا تو ایسا نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا، کبھی زندگی میں نہیں، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اب تو ہمارے دل میں کتنی مرتبہ یہ الفاظ نکل، ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غصے بھی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں 10 سال تک مسلسل خدمت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جان بوجھ کر میں خلاف ورزی کرتا تھا کہ میں دیکھوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے کہ انس ایسا کرتے ہو۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، میں نے کہا ہے اتنے واقعات ہیں، مستقل کتنی مجلسیں چاہیے، لیکن ایک بات میں ابھی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا وہ کیوں من گزشتہ مجلس میں نے جانور کی بات سنائی، صرف ایک کی بات، صرف کتے کے ساتھ، ابھی حقوق نہیں بیان کیے جانوروں کے، لیکن منفی میں مسلمان تو ہے ہی، بھائی تو ہے ہی، اپنے رشتے دار تو سب آتے ہیں، تو کیسا سلوک تھا آپس میں وہ ابھی میں نے بیان نہیں کیا، بلکہ دشمن کے ساتھ منفی میں دشمن بھی ہے، یہ مجھے ثابت کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ جب دشمن کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، شفقت کا، رحمت کا، تو اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا آپ کا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دشمن کے ساتھ کیسا سلوک۔ پہلے ایک بات آپ نے بارہا سنا اور سنایا طائف کا واقعہ، لیکن میں دوسری بات اس سے نکالنا چاہتا ہوں، بہت سنو۔ طائف میں کیا ہوا تھا مختصر میں کہتے ہیں، آپ تشریف لے گئے، طائف والوں نے پوچھا آپ کون سی دعوت دیتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی پرستش کرو، بیواؤں اور یتیموں کا خیال کرو، اور اپنی عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کرو، یہ 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔
کیسا فکر تھا بتاؤ. یہ دعوت تھی, نہیں مانی, تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا, اور جو کچھ ہوا سب آپ کو پتا ہے. بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے جو اوباش قسم کی جو نوجوان تھی ان کو پیچھے کر دیا کہ ان کو یہاں سے نکالو نائب سے, مار مار کے پتھر. ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے. اس وقت یہ آپ کے غلام وہ بھی ساتھ میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف چھوڑ رہے تھے پتھر بازی شروع کی, لہو لہان کر دیا, یہاں تک کہ ایسی تکلیف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ جانا پڑا. کیوں؟ اتنا خون نکل رہا تھا, جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی تھی, خون چپک گیا تھا, جوتی نکلتی بھی نہیں تھی. آپ کو تو پتا ہے خون نکلنے کے بعد وہ چپک جاتا ہے, اور قدم مبارک جوتیوں میں چپک گیا تھا, بہت مشکل سے نکالا تھا. ایسے وقت میں حضرت زید بن حارثہ نے اتنا ہی کہا, یا رسول اللہ آپ ان پر لعنت نہیں چھوڑیں, بس دعا کر دو. نہیں, لہو لہان ہے, پتھر آ رہے ہیں, آپ ہی بتاؤ اس کو کیسا غصہ ہوا آدمی کو. حضرت زید بن حارثہ اتنا ہی کہا, یا رسول اللہ بس دعا کر دو ان پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید میں کیوں بد دعا کریں, یہ بیچارے مجھے نہیں پہچانتے. اگر وہ مجھے پہچان لیتے جیسا آپ نے پہچانا ایسا کرتے کہ نہیں, تو میں کیوں رحمت بنوں یا میں رحمت بنوں؟ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بد دعا کروں گا ابھی بد دعا قبول ہو جائے گی تو میں زحمت ثابت ہوں گا, حالانکہ میں رحمت بن کے آیا ہوں. یہ میں نہیں کر سکتا. فرشتوں کو منع کر دیا, فرشتوں میں کھڑبلی مچ گئی تھی, آسمان میں تہلکہ مچ گیا تھا, یہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا. فرشتوں نے اپنی زندگی میں اس دنیا کی جو کائنات زندگی ہے دو واقعات ایسے دیکھے کہ فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی تھی, کوہرام مچ گیا تھا. دو واقعات, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ان کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا, اس وقت فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی تھی. فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے, پہاڑوں کے فرشتے, بارش کے فرشتے, ہواؤں کے فرشتے, لیکن منع کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے, مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی کون تھے؟ انہیں کی اولاد تھی. الولد سر الابی, باپ جب ایسے تھے تو بیٹا ایسا ہی ہوگا. سن لو میرے اشارے, تو باپ اچھے بنو, نیک بنو, اولاد نیک بنے گی. بلند حوصلے والے بنو, حوصلہ بس مت رکھو, معمولی چیزوں میں جھگڑا مت کرو, معمولی چیزوں میں دل میں جینا مت رکھو. یہ تو بہت کم ضرفی کی علامت ہے. ضرف دل بہت چھوٹا ہے, بچے سے بھی چھوٹا. بچہ تو آپ فکر دیتا ہے, معمولی بات میں بھائی سے جھگڑا, بھائی بہنوں میں جھگڑا, ماں باپ اولاد میں جھگڑا, رشتے داروں میں تو ہے ہی جھگڑا, پڑوس میں تو ہے ہی جھگڑا. دل وسیع رکھو, حوصلہ بلند رکھو, ضرف وسیع رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرف کو دیکھو, اللہ اکبر, فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں جانتے, ہو سکتا ہے ان کی اولاد بعد میں ایسی پیدا ہو, اللہ ان کو ہدایت دے. اور دعا دی کہ اللہ ان کو ہلاک مت کرنا, بلکہ اللہ اہدی قومی, میری قوم کو ہدایت دے دے, وہ مجھے نہیں پہچانتی, ان کی آنکھیں کھول دے, بس ان کی آنکھیں میں اللہ رحمت تو دیکھو. بس یہ بات مجھے نہیں سنا رہی ہے, دوسری بات سنا. یہ واقعہ تو آپ جو سنتے رہتے ہیں, اب سنو تو میں جو دوسری بات سنانا چاہتا ہوں. آپ کا تعلق کیسا, طائف سے بالکل ایسے ہی نکالا, خالی ہاتھ مار کے نکالا, بے عزتی کے ساتھ نکالا, ذلت کے ساتھ نکالا. اب اس کے بر بھی نہ ہو. چلو بتاؤ, جب ہمیں موقع ملے دشمن پر غلبے کا, ہم بدلہ لے کے نہیں. یہ ان کو ابھی غلبہ تھا دشمنوں کو آپ کے اوپر, تو آپ کو ایسا ستایا, ایسا ظلم کیا. اب آپ کو کیسے غلبہ ہوا وہ میں مختصر بتاؤں. اب دونوں واقعوں کو ملا, اس سے میں جو ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھنا آپ کی رحمت. فتح مکہ ہوا سناچی, وہ بھی عجیب واقعہ ہے, اس میں بھی بہت ساری باتیں وہ بھی زندگی میں کہتی ہیں. فتح مکہ والوں نے پوری زندگی چین سے بیٹھنے نہیں,
सांस नहीं ले, नाक में दम ला दिया था। हर वक्त साजिश आपके खिलाफ, कत्ल के खिलाफ, जान के खिलाफ, साथियों के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। ऐसे दुश्मन, ऐसी दुश्मनी तो किसी ने आज तक नहीं की होगी जो कुरैश में मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की थी। कैसी दुश्मनी, आप इससे अंदाजा लगाओ। पूरे मक्का वालों ने बाइकाट किया था, सबने बहिष्कार किया था, मुकाबला किया था, और क्या कहा था, कोई इनके साथ लेन देन न करे, कोई बुलावे न, कोई मामला न हो इनके साथ, इनको निकालो यहां मक्का से। तो कहां तशरीफ ले गए, वादी है शिहाब अबी तालिब, वहां पर तशरीफ ले गए, सब पूरा खानदान। वहां की जो वाकयात मैं बताता हूं, कभी आदमी न बोले, खाना पीना नहीं, पानी नहीं, छोटे बच्चे चीखो पुकार करें, बिल पिलावे, उनके रोने की आवाज वहां तक पहुंचे मालूम, मक्का वाले कुरैश तालियां बजाते थे, हा हा ही करते थे। जब बच्चा रोता था भूख के बिना, माँ के बिस्तानों में दूध नहीं उतरता था, क्यों? इसलिए कि माँ ने खाना खाया हो तो दूध नहीं मिले, तो बच्चे ऐसे रोते थे, चीखते थे, आवाज नहीं निकलती थी, और मक्का वाले तालियां बजाते थे। मजा आ गया, रहम नहीं आता था। ये मक्का वाले सामना बराबर बच्चों पर रहम नहीं। जब बच्चों पर रहम नहीं तो बड़ों पर कहां से वो रहम करेंगे? सब बंद, खाना पीना, मुलाकात बंद, बाइकाट। काफी तादाद में है वहां पर, दसियों सैकड़ों की तादाद में है सब। 3 साल तक सब बर्दाश्त किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दुश्मनियों को, किसी को बाहर नहीं निकलने। वो मंजर सिर्फ आप तसव्वुर करो कि कैसा मंजर होगा, हम एक दिन नहीं गिर सकते। घरों से निकल कर लिया गया था, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। एक मुख्तसर बात से कह दूं, कैसी हालत थी आपको पता चले। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इसी शिहाब अबी तालिब में मैं भी था। 3 साल हमारे ऊपर कैसे हालात गुजरे हैं मालूम, कि एक मर्तबा रात के वक्त में मैं पेशाब करने गया, तो मेरा पेशाब की जो धार थी किसी चीज पर गिर रही थी, तो खट खट की आवाज आने लगी। पेशाब कर लिया, फिर मैंने हाथ टटोली वो चीज, कि वो क्या चीज है, तो मेरे हाथ में एक पुराना चमड़ा आया, जूते का। जूता भी कितना साल तक पहना होगा, 20-25 साल तक, पुराना चमड़ा फेंक दिया था, तो उस पर मेरा पेशाब किया। तो मैंने चमड़ा उठा लिया, मैं खुश हो गया। चमड़े को मैंने पाक किया 3 मरतबा, और पाक करने के बाद आग में उसको जलाया, और जलाकर मैंने उसकी राख निकाली, और राख में भाग गया। मैं इतना भूखा था कि ये भी मुझे खाना पड़ा। ये हालत थी, बस आप से अंदाजा लगा दो। एक वाक्य मुख्तसर मैंने सुनाया, वो चमड़ा जिसमें पेशाब किया, न मालूम किसका जूता बना होगा, 20-25 साल तक ऐसी बदबू आती होगी, और मालूम नहीं चमड़ा किसका होगा, कि जानवर का, लेकिन मेरे लिए वो चमड़ा खाना हलाल हो गया था। ऐसी हालत थी। और यूं फरमाते थे, हमें जो पाखाना होता था, बकरी जैसी महंगी होती थी, एक दो, बस बकरी जैसे, धोने की भी जरूरत नहीं, वो जगह नापाक भी नहीं होती थी, खराब भी नहीं होती थी, बस ऐसा हमारा पेट हो गया था। हमने पत्ते चबाए, पत्ते भी नहीं मिलते थे दरख्तों के, कि अगर किसी को पत्ता भी मिल जाता तो गनीमत समझता था, क्यों मुझे पत्ता मिल गया, हरा सूखा खुश्क पत्ता भी नहीं मिलता था। अब अंदाजा लगाओ कैसी हालत होगी, कैसी तकलीफ पहुंचाई, कैसे खतरनाक दुश्मन थे यही मक्का वाले। वो गालिब थे, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों पर गालिब आए, बड़े बड़े जो सरदार से तकलीफ पहुंचाने वाले सब कैदी बनकर, गुलाम बनकर सामने खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के दरवाजे पर खड़े हैं, सब मुजरिम बनकर सामने खड़े हैं, हाथ में जंजीरें हैं, रस्सी है, बेड़ियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबको ऐलान किया मताम के अंदर, कुरैशियों, मक्का वालों, मैं
میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو بتاؤ. کیا کہا معلوم؟ ہم بہادر لوگ ہیں، اگر اس جنگ میں ہم کامیاب ہوتے تم گرفتار ہوتے. صاحب کہاں تم گرفتار ہوتے، ہم کسی کو نہ بخشتے، سب کو قتل کر دیتے. تو آپ کو حق بنتا ہے ہم سب کو قتل کر سکتے. ان کی زبان سے بلوایا کیوں؟ ہم نے بہت ستایا آج تک، پوری زندگی آپ کے دشمن رہے. 13 سال مکہ کے اور یہ 8 سال، کتنے سال؟ 21 سال تک دشمن رہے. اور ابھی بھی جنگ ہوئی تھی فتح مکہ، ہتھیار نہیں ڈالے تھے اس وقت. وہ تو یہی چاہتے تھے ہم سب کو قتل کرتے رہے، لیکن اللہ کی مدد تھی، اللہ کا حکم تھا، مسلمان غالب آ گئے. 21 سال تک ستایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا تم میرے بھائی ہو. تصدیق اليوم. جس طرح یوسف کو ستایا تم کے بھائیوں نے، جب غالب آ گئے تھے، یوسف غلبہ پا گئے تھے، وہ چاہتے تو اپنا بدلہ لے سکتے تھے، سب کی گردنیں اڑا سکتے تھے، لیکن اس وقت بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے یوں کہا تمہیں معاف ہے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، تم بھی تو میرے بھائی ہو، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. یا اللہ ذرا سوچو آپ کی رحمت. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا دشمن 1 سیکنڈ میں معاف فرما دیا. اس وقت جو خوشی کی لہر تھی، اتنے خوش ہو گئے جتنے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد. اب بتاؤ ہمارے اسلام کو یہ یہود و نصارا، یہ یورپ مغرب والے بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کی زور سے پھیلا. یہ تلوار چلائی تھی کیا؟ اخلاق سے پھیلا، رحمت سے پھیلا، آپ کی نرمی سے پھیلا. تو یہ مکہ والے بغیر سننا کیا ہوا؟ امیہ بن خلف کیسی تکلیف دیتا تھا حضرت بلال. ان کا لڑکا صفوان بن امیہ، اب وہ مکہ کا سردار تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اپنے باپ کا، اپنے خاندان والوں کا. امیہ بن خلف، ابی بن خلف، بڑے بڑے ان کے سردار، ان کے گھر والے، ان کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے. اب جب مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، یہ کون سا صفوان معلوم؟ بیچ میں کسی نے ایک بات میں کہا بغور سننا، یہ بھی اسی سے متعلق ہے. میں نے کہا کہ اتنے واقعات الحمدللہ اللہ نے لطف فرمائے کہ میں ایک مجلس میں بیان نہیں کر سکتا. یہی صرف بات سمجھاؤں گا، صرف دشمن کی بات سمجھاؤں گا. یہ صفوان بن امیہ کون معلوم؟ ایک مرتبہ مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس عمیر نامی ان کا دوست ساتھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بہت افسوس ہے، ہمارے گھر والے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اب مجھے محمد سے بدلہ لینا ہے. نعوذ باللہ. ایسا کہا تو یہ کام کر سکے گا عمیر نے کہا میں کر سکتا، لیکن میری ذمہ قرضہ بہت ہے. کہا ساری ذمہ داری میری. صفوان نے کہا ساری ذمہ داری میری، قرضے کی میں قرضہ ادا کروں گا، لیکن میرے بال بچے بھی ہیں، ان کی پڑھ کہ اس کی بھی میری ذمہ داری، جیسے میرے اولاد تیری اولاد میری اولاد، بس میں نے ذمہ داری لے لی. یہ کام تو ملتا اور تو کر بھی سکتا ہے. ایسا بہادر، ایسے بہادر تھے، میں کیا واقعہ بیان کروں. یہ مت سمجھنا کہ صرف صحابہ بہادر تھے، ارے کفار مشرکین مکہ ایسے بہادر تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا مطاف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سانپ کہا. ہم بہادر لوگ ہیں، ہم اگر آپ کے ساتھ گرفتار ہم آپ کو کر کے ہم کسی کو نہ معاف کرتے، سب کو قتل کر دیتے. اگر آپ ہمیں قتل کرنا چاہتے تو قتل کے لیے تیار ہیں. یہ کون بول سکتا ہے؟ بہادر آدمی بول سکتا ہے. ورنہ ہم جیسے کمزور تو کیا بولے معاف کر دو. ایسا کہیں گے اگر اس کی اجازت ہے، لیکن بہادر کی صفت ہی کچھ اور ہوتی ہے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ ایسا بہادر بنا دے مجھے اور آپ حضرات کو. کوئی پرواہ نہیں جانتی، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. صاحب ایسے واقعات ہیں کہ الحمدللہ امت دیتے ہیں مجھے، الحمدللہ صحابہ کی بہادری کے. آج مستل ہو چکا ہے مسلمان، اور مستل ہونے کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی وجہ، یاد رکھنا اس بات کو، دنیا کی موت. دنیا نہیں چلتی.
مر جائیں گے تو کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، دکانوں کا کیا ہوگا، پیرنٹس کا کیا ہوگا، ابھی تو بہت کچھ مطلب کہ دیکھنا ہے، بہت کچھ گھومنا ہے، بہت کچھ مطلب کہ ابھی تو دنیا کی چیزیں سنائے، یہ ہے ارے اس سے بھی اچھا ملے گا، اور شہادت میں تو اور زیادہ اندر نوازتے ہیں، اللہ بہادر بنا لے اسے، اس دل ہو چکے اللہ اس دل بن چکے، اور وہ بھی کیوں دنیا کے یشی اور کیسے بہادر، لیکن آج اس دن تو دیکھو انا للہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، دوسروں کو بلانا پڑتا ہے کہ تم ہماری حفاظت کرو، یورپ والے امریکہ والے ان کی حفاظت کرتے ہیں، انا للہ ہمارے آئین کے جو کوئے مسلمانوں کے پاس ہے ان کی حفاظت وہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہے نہیں کوئی ایسے افراد کہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکے، اپنی جان کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی حفاظت کر سکے، حرم شریف کی حفاظت کر سکے، اور حفاظت کے لیے باہر سے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، انا للہ حد ہو گئی اب تو، اس پر رو نہ رو بتاؤ آپ اتنے بزدل ہو چکے، واحد ایک وجہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، ہمیں نہیں مرنا ہے، اور صحابہ کی عادت کچھ اور تھی، میں پہلے مروں گا بعد میں میرا ساتھ، آج الٹا ہے تو پہلے جا بعد میں الٹا ہو چکا ہے، تو وہ بہادر کافر بھی ایسے تھے، تو عمیر نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں، انہوں نے کہا اگر تو سر تن سے جدا کر دے تو جمع لے آیا بہت بڑا انعام دوں، بہت مزہ کا سفر، کوئی حرج کی بات نہیں، تلوار نکالی زبردست، اور زہر میں بھی کوئی کئی دن تھا، اور زہر آلوک تلوار لے کر مدینہ گیا، لٹکا کر مسجد نبی میں سب کا اندازہ لگا، حالانکہ ایک ہے دارالاسلام، ایک ہے دارالحرب، کیسی ہمت ہوگی اس امیر کی، اکیلا ہے پورا مدینہ صحابہ اور مسلمان، دارالاسلام کسی کا ڈر نہیں، اکیلا گئے تلوار لٹکا کر مسجد نبی میں، اس سے آپ اندازہ لگا کیسا بنا لوگ عمر، تو جیسے حضرت عمر نے دیکھا یا رسول اللہ، اللہ کا دشمن عمر آ رہا ہے، اس کی نیت کچھ اور لگتی ہے، یا رسول اللہ آپ کہو گردن اڑا دوں اس کی تلوار سے، عمر بھی ایسے تھے، اللہ کے رسول نے عمر بیٹھو آنے کا، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کھلی تلوار ہے، آپ ایسے بیٹھے، عمر کو بٹھا دیا، صحابہ کو کہا سب اپنی جگہ پر بیٹھے، آپ کیسے بہادر، بہادروں کے سردار، ایک مختصر واقعہ سنا دوں حدیث کا، بہادر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، ایک مرتبہ مدینہ میں رات کو، آدھی رات کو ایک آواز سنائی دی، شور سنائی دیا، کیسا معلوم، گویا کسی نے لشکر کشی کو، بہت بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا ہو، کیسی آواز ہوتی ہے، کیسی آواز سنائی دی، تمام مدینہ والے گھر سے باہر نکل پڑے، ہتھیار لے کر سواری لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی، تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، ایک چوک میں، اگر کوئی دشمن ہو مقابلے کے لیے آوے تو ہم سب مل کے ان کا مقابلہ کر سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، گھر میں سے نکلے اور گھوڑا تنظیم بھی نہیں کسی، تلوار گلے میں لٹکائی اور گھوڑے پر ایسے سوار، پورے مدینہ پاک کا آس پاس کا پورا چکر لگایا، دور دور تک، تو لوگ تو باہر نکل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، لوگوں نے کہا معلوم نہیں کوئی آ رہا ہے، تو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اکیلے پورا مدینہ کا چکر لگایا، دور دور تک پہاڑیوں کا چکر لگایا، دیکھنے گئے کہ کیا آواز ہے، میں اکیلا کافی ہوں سب کے لیے، صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا صاحب کہاں سے آئے کہ میں نے آواز سنی، میں نے شور سنا، تو میں دیکھنے گیا کہ کیا ہے، کوئی مدینہ پر حملہ تو نہیں کرتا ہے، اس لیے میں اکیلا نکلا رہا، صحابہ حیرت میں پڑ گئے، بہادر صحابہ، عمر بھی تھے بڑے بڑے صحابہ، وہ فرماتے ہم حیرت میں پڑ گئے، اکیلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں تلوار کھلی ہوئی لٹکی ہوئی تھی، اور زین بھی کسی نہیں تھی، گھوڑے کے اوپر، اور پورا چکر لگا کے تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ سو جاؤ، لم تراؤ ڈرو مت کچھ نہیں ہے، میں سب چکر کاٹ کے آیا ہوں، کیسے بہادر تھے بتاؤ، صحابہ کو تو سب کچھ جمع ہونا پڑا، اور آپ اکیلے کسی کا انتظار نہیں کیا، آدھی رات کو ایسا خطرہ، پورا دشمن کا لشکر اور اکیلے،
یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل بہادر ہو، شجاعت والا ہو. آپ کے اندر جو شجاعت بہادر تھی، ایسی بہادری کا کسی ایک بات سن لینا. خالد بن ولید کیسے بہادر تھے، ابو دجانہ کیسے تھے، حضرت عمر کیسے تھے، بڑے بڑے صحابہ. یاد رکھنا بہادر آدمی بہادر ہی کے سامنے جھک سکتا ہے، اپنے سے کمزور کے سامنے نہیں جھکا کرتا. تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے. یہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان سب سے زیادہ بہادر تھے. ابو سفیان کیسے بہادر، حضرت عباس کیسے بہادر، لیکن ابو سفیان بھی ہتھیار ڈال دیا تھا جذبہ حنین کے موقع پر کہ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. طلحہ کیسے بہادر، حضرت زبیر بن عوام کیسے 1000 کے لیے کافی، حضرت زبیر، حضرت زناد 1000 کے لیے کافی، لیکن سب نے میدان چھوڑ دیا تھا. اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ حنین، سامنے 6000 کا لشکر ہے، 25 انداز ہے، تلواریں ہیں، صحابہ بھاگ رہے تھے. اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سفیان فرماتے ہم نے روکا آپ کو کہ اللہ کے پاس اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو، لیکن آپ آگے بڑھ رہے تھے. ایسے بہادر تھے اللہ کے رسول. ہاں تو یہ تو بیچ میں بات آئی. عمر آنے دو اس کو، کوئی نہ اٹھے. اب ڈیلے ہو گئے، بیٹھے. عمر کیوں آئے؟ سب سناٹا ہو سکتے. صبح عمر کیوں آئے؟ لیکن ہمارا جو قیدی ہے اس کو چھڑا گیا. اچھا قیدی کو چھڑا رہے اس حالت میں، اس انداز سے آیا جاتا ہے. گلے میں کھلی تلوار ہوا، لیکن اب اس تلوار نے کیا کام کیا؟ یہ تلوار تو نکمی ہے، یہ تلوار تو ہمارے کوئی کام نہیں آئی. بس یہ تو ایسے ہی سفر سے اس لیے کہ صحیح بولو، سچ بولو. اللہ کے رسول فرمایا مطاف میں فلانی جگہ پر صفوان اور تمہارا کیا مشورہ ہوا؟ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے بتلا دیا، وہی بیچ اور سننا. یہ جملہ بیچ میں نکالو. یہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ انہوں نے ایسا ایسا مشورہ کیا، انہیں آپ کو قتل کرنے آتے ہیں اور تلوار بالکل زہر میں آلودہ ہے، بھگوئی ہوئی ہے اور زہر آلود ہے، وہ آپ کو قتل کرنے. اور اس طرح کی باتیں ہوئی کہ تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، بہت بڑا انعام دوں گا، تیرے بچوں کی ذمہ داری میری. یہ سب باتیں بتلا دی وحی کے ذریعے سے. فرمانا زندگی میں بیچ میں کہتا بڑے کی بھی حیثیت تک اس بات کو بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عالم المیر ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفوان نے جو کہا تھا بتا دیا نے. ارے ایسا بولو کہ وحی کے ذریعے سے بتایا، یہ ہے ایمان. لیکن نہیں سمجھتے، کون سمجھا رہے ہیں؟ حدیث میں ہی یہ بات. وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اور دلیل کے طور پر کیا بیان کرتے ہیں کہ صفوان کا جو واقعہ ہوا تھا، عمر کے ساتھ جو مشورہ ہوا تھا، بتا دیا نا اللہ کے رسول نے. ارے بتلایا کیسے وہ تو بتاؤ. اللہ نے بتایا تو بتایا. اور اتنی زبردست بات، اتنی اہم بات، اتنی باریک بات، اتنی غیب کی بات کیا ایسے ہی ہوگا؟ اللہ خود فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی ہے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے وہ بولتے ہی نہیں، اللہ کے وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں. کون سمجھا رہے ہیں؟ ایک دم مجھے یاد آیا ان کے بہت بڑے عالم ہیں. ابھی ایک دم میں نے ایک بیان سنا تھا جس میں یہی واقعہ بیان کیا اور عالم الغیب ثابت تھا. کون سمجھا رہے ہیں؟ خیر کیا ہوا معلوم؟ وہ میرے رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بات ہوئی کہ نہیں؟ اتنا کہو مجھے کہ ہاں ہوئی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اب بس میں آپ کو چھوڑ کے جانے نہیں جاتا، میرا دل چھین لیا. اللہ کے رسول نے بلایا کان میں، سر کاٹنے آئے تھے. یا رسول اللہ معاف فرما دو. سر جھکا لیا، سر کاٹنے آیا تھا لیکن سر جھکا لینا معاف فرمانا. آج تک میں نے جو کچھ کیا، اب آپ بتاؤ میں کیا خدمت کروں اسلام کے بعد؟ آج تک آپ کے خلاف میں رکھی، اب بتاؤ میں آپ کے مطابق کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں لینا. ورنہ فرما سکتے تھے نا ہم جیسے ہوئے تو کیا کرتے ہیں؟ 10 سفر کو مارتے ہیں، جس کا سر کاٹ کے یہاں لیا، کیا کہا؟ مکہ جاؤ، دین کیا سمجھاؤ کہ وہ یہاں جائے. جب آئے مکہ واپس، صفوان نے چہرہ دیکھا، جو چہرہ جاتے وقت وہ بدلا بدلا لگتا ہے. ایمان کی روشنی آ گئی، رونق آ گئی.
آپ ہی بتاؤ اکیلے عمر آئے، اگر آپ چاہتے قتل کروا سکتے تھے، جانشان صحابہ موجود تھے، لیکن نہ فرمایا، نہیں، ارادہ پتہ چل گیا کہ یہ اس ارادے سے آیا۔ آپ ہی بتاؤ آج کل کا کوئی بادشاہ ان کے پاس کوئی قتل کرنے جا رہے، پتہ چل جا رہے، معاف کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دشمن کے ساتھ رحمت۔ ہاں یہ تو ضمن بیچ میں بات آئی تھی، تو کیا ہوا؟ وہ صفوان جو جانی دشمن جب مکہ آئے نا تو صفوان نے کیا کہا معلوم؟ میں تو نہیں مانوں گا اسلام، میں تو یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ مکہ فتح ہو گیا، ہتھیار ڈالیے اکثر مسلمانوں نے، لیکن اتنا دشمن کا خطرناک جنگا چلا گیا۔ کیوں معلوم؟ اس کو پتا تھا، اس نے خود سوچا تھا محمد مجھے معاف میں بڑا خطرناک دشمن ہوں، وہ میرا فتح مکہ ہوا، میرے کو ملا ہے، وہ میرا صفوان نہیں دکھتے، سب ہے صفوان کہاں گئے؟ ہم جیسے کہ وہ دشمن کہاں ہے، وہ بدماش کہاں ہے، وہ ڈاکو کہاں ہے، وہ نہیں نظر آتا، وہ ظالم کہاں ہے؟ صفوان نہیں دکھتے۔ آپ کا دوست یا رسول اللہ آپ کے در سے جاؤ، میں نے محمد دے دیا، سوچ نہیں سکتا رحمت نکلا۔ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں واقعیت کہ اللہ کرے میرے دل میں بھی ایسی شفقت اور رحمت آ جائے، چاہے مسلمان ہو کہ چاہے رشتے دار ہو، چاہے پڑوس ہو، چاہے جانور ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ کرے۔ اس لیے یہ باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ ہی بتاؤ بھائی کے ساتھ کیسے چلے، بہن کے ساتھ کیسے رحمت اور احسان کا معاملہ، ماں باپ کے ساتھ کیسا شکریہ۔ میں کیا بیان کری، مستقل مضمون ہے۔ ان کے ساتھ شفقت کرنے میں کیا ملتا ہے اور ان کے ساتھ شفقت نہ کرنے میں کیا بوال ہے، اتنا خطرناک وبال۔ آپ اندر ابھی میں نے واقعہ سنا شیخ سعدی صاحب، ایک مسلمان کا دل خوش کرنا 1000 رکعتیں ایک ایک کرو پر اس سے بھی افضل۔ تو ماں باپ کا دل خوش کرو گے تو کتنی بڑی عبادت، بھائی کے دل کو خوش کرو گے تو کتنی بڑی عبادت، بہن کے دل کو خوش کرو گے۔ اب آپ ہی بتاؤ ان کے دل کو اگر ناراض کیا تو کتنا بڑا وبال ہوگا۔ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، یا اللہ اس بات کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ۔ نہ ستاؤ کسی کو، خاص کر کے بھائی بہنوں کو، پڑوس کو، رشتے داروں کو، ان کا حق دے دو، ناراض مت کرو۔ اللہ ورنہ برکت بھی نہیں دے گا، اللہ آخرت برباد کر دے گا، دنیا برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنا خطرناک وبال ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیوں؟ ایک ہی وجہ، دنیا کی محبت، یہی وجہ آخر میں تو یہی آئے گی، دنیا کی محبت۔ سمجھاؤں میں گلا بن جائے گا، لیکن نہیں آتا سمجھ میں۔ اللہ حفاظت ہو، اللہ ہم سب کو سمجھ دے گے۔ ہاں تو عمیر نے کہا یا رسول اللہ صفوان تو نہیں مانے گا میری بات، کوئی علامت کے طور پر چیتے امامہ پہنا وہی نکال دیا، جاؤ یہ سب مت بن گیا۔ نصیب ہوئے جن کو ایک معمولی سا ٹکڑا کپڑے کا مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ لگا ہوا، واقعیت میں کہتا ہوں دنیا جہاں کی دولت سے افضل۔ یہ تو امام حسن مبارک کا صفوان کو دے رہے کون دشمن؟ جاؤ یہ امام علی کا زندہ ہے، تیاری تھی، سمندر میں سے صفوان کے پاس گئے، کیوں بھاگ گئے؟ بس اب مجھے ذلت کے بجائے عزت کی موت مجھے پسند ہے، دریا میں جا کے میں ڈبکی لگا کے مر جاتا ہوں، اگر جو زندہ رہا تو یمن پہنچ جاؤں گا، زندہ نہیں رہا میں مر جاؤں گا، عزت کی موت اچھی ہے۔ لیکن کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امن دے دیا ہے، آپ کو کچھ نہیں کریں گے، سب معاف فرما دیا، لیکن میں کیسے مانوں؟ لو یہ امام آپ کو کیا علامت کے طور پر کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کیوں سب مان کہاں چلے گئے؟ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا معلوم؟ سب آ گئے بڑے بڑے جانے، پھر مسلمان تو ہو گئے،
آپ اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک ہوں گی یہ سب مان. یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں معلوم؟ یا رسول اللہ کوئی حرج کی بات نہیں، امن تو دے دیا لیکن میں بھی مسلمان نہیں ہوتا، 2 مہینے کی مہلت تو میں دیکھوں گا. کہا یار 2 مہینہ، 2 کی ڈبل 4 مہینے کی مہلت جاتی، ساتھ میں رہو. لیکن ہمارے کیوں ساتھ میں رکھتے تھے؟ آپ بتاؤ، ہمارے اخلاق تو دیکھو ہم کون ہیں، اور آج ہمارے ساتھ کوئی رہنے کے لیے تیار، پڑوس میں مکان بنانے کے تیار نہیں. یا اللہ، پڑوس سے جتنی تکلیف پڑوس کو پہنچتی ہے اتنے دوسروں سے نہیں پہنچتی. بعض تو ایسے ہیں کہ اچھے اچھے مکان بیچنے پر بیچارے مجبور ہیں کہ پڑوس سے ہم آج لا گئے ہیں مولانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو فرماتے رہے ہمارے ساتھ رہو تاکہ پتا چل کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کی رحمت کیسی ہوتی ہے، شفقت کیسی ہوتی ہے، وہ کیسا مزاج رکھتا ہے، کتنی صفائی والا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہو، اس لیے فرمایا رہو ہمارے ساتھ. رہے 4 مہینے کی مہلت مانگی تھی، 5-6 دن میں تو مسلمان ہو گیا، سنت میں تو مسلمان ہوتا ہوں تو کئی مسلمان. اب چلو اعلان بچ گیا، اصل بات تو نہیں گئی جو میں کہنا چاہتا تھا. کون سی معلوم؟ اعلان لیکن دیر لگے گی، دیر لگے گی. ایسا ہے بات چلی تھی طائف سے. ہاں تو کیا ہوا معلوم؟ طائف والوں نے دیکھا، 5 منٹ بس جتنی بات ہو، طائف والوں نے دیکھا کہ مکہ والوں نے دھکیا ڈال دیا. ایسے جنگجو ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگاؤ، بہادر اس زمانے کے لوگ. انہوں نے کہا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں. 15,000 کا لشکر تھا مسلمان، اب سب مل کر 10,000 تو صحابہ تھے اور 5,000 ابھی ملے. مکہ والے بہادر سردار اور جو کافر تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں بعد میں مسلمان ہوں گے، تو وہ بھی شامل تھے اس لشکر میں. 15,000 کا لشکر. طائف والوں کو پتا چلا کہ مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہم نہیں ڈالیں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے. وہ مسلمان نہیں. کتنے تھے معلوم؟ انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے. سب نکل پڑے طائف، ایک مرد باقی نہیں. 6,000 تھے اور کیسے تیر انداز معلوم اور کیسے بہادر، کوئی مقابلہ نہ کر صحابہ نہیں کر سکتے. 15,000 نہیں کر سکے. آپ اندازہ لگاؤ کیسے. لیکن اللہ کی مدد تھی نا ہمارے آقا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی مزے، ایک مٹھی رہے گی سب کی آنکھوں میں کنکر ہو گئی. اب سب آگے مچلتے رہے اور جیسے مچل گردنیں کاٹتے گئے صاحب اور پکڑتے گئے. 6,000 قیدی آیا، 6,000 قیدی ہے اور مال کتنا؟ کئی ہزار بکریاں، کئی ہزار اونٹ، کئی سونا چاندی درہم دینار کے ڈھیر. کیوں؟ طائف والے بڑے بہادر تھے. جب ڈرتے تھے نا ساری چیزوں کو باہر لے کر نکلتے تھے، بچوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، جانوروں کو، سامان کو، پیسوں کو. کیوں؟ تاکہ مضبوط مقابلہ ہو سکے، ڈٹ کے مقابلہ ہو سکے کہ ہم نے طائف میں کچھ چھوڑا ہی نہیں تو یہاں میدان چھوڑ کے بھاگنا ہی نہیں ہے. ایسا جو مقابلہ کرتا ہے نا وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. جیسے کہ اس زمانے میں اورنگزیب کے زمانے میں مرہٹا ایسا مقابلہ کرتے تھے. یعنی مرہٹا یعنی مراٹھی، وہ گالی بن جاتے تھے کسی بنا پر. بہت لمبی واقعات تھی اس کی. تو ایسا مقابلہ وہ کرتے تھے. تو وہاں ایک جگہ ہے اوتاس، وہاں سب جمع ہوئے. ٹولا تھا. کیا واقعات ہوئے؟ وقت ہو گیا بندہ نے کیا تھا کہ بیچ میں کیا ہوا. سب جو کچھ ہوا چلو مقابلہ ہوا. شروع میں تو مسلمان دکھتا انہیں تشریف ہو گئے اور پھر میں اللہ نے مدد فرمائی. باقی بات ہے 6,000 قیدی اور مال بھی تقسیم ہو گیا. مال ابھی باقی تھا. 6,000 قیدی تقسیم اکثر ہو چکے تھے. اتنے میں کون آیا معلوم؟ 6 آدمی آئے جنہوں نے ستایا تھا، پتھر مارے تھے، حکم دیا تھا. کیسا اچھا موقع تھا بدلا کا. یہ طائف والے تھے. 6,000 قیدی ہاتھ میں.
چاہتے تو سب کی گردن اڑا سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کے بعد 6 آدمی آئے بنو سقیف. انہوں نے کہا آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ہاں کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے غلاموں کو آزاد کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو 2 ہفتے سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آتا نہیں سفارش کرنے. اسی جملے سے وہ پگھل جاتے ہیں. کون؟ طائف والے جنہوں نے کیسا ستایا. اللہ کے رسول 6 آدمی آئے تو کہا دیکھو معاف فرمانا غلام تب سے ہو چکے سب کی ملکیت ہو چکی لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میرے قبضے میں بنو ہاشم کے قبضے میں جتنے بھی غلام باندھی ہیں سب ان کے ساتھ. لیکن ابھی کہنا مت کسی کو. کل میں خود ترکیب بتاتا ہوں. یا اللہ کے رسول دشمن کو ترکیب بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیا فرمایا معلوم کہ میرے ساتھ مکہ کے کچھ کافر بھی ہیں جن سے میں نے عہد کیا ہے وہ بھی جنگ میں ہیں. ان سب کو مال پہنچ چکا ہے اور پہلی مرتبہ اتنا مال دیکھا ہے. اور 9 مسلم بھی ہیں جن کے 5000 ان کو مال تقسیم ہو چکا. میں کیسے دوں؟ ابھی دن ہے فجر کی نماز ہو تو فجر کے وہ کھڑے ہو جانا اور میں نماز پڑھ کے فارغ ہونے فوراً آ جانا میرے پاس. تو سب صحابہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں آئے اور مجھے کہنا یا رسول اللہ صاحب ہمارے قیدی سب کے قبضے میں سب کھڑے تھے وہاں پر بندے ہوئے لڑکیاں عورتیں غلام قیدی بچے سب اور سارا مال دیر کا ڈھیر. اچھا اللہ کے رسول صاحب ہم کھڑے ہو گئے. اعلان کیا کہ میرے صحابہ میرے حصے میں بنو ثقیف کے اور حوازن کے جتنے بھی قیدی ہیں اور بنو ہاشم کے خاندان میں جتنے بھی ہیں میں نے سب کو آزاد. پرانے جو صحابہ تھے جو وہاں سے آئے تھے مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر یا رسول اللہ ہم بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں ہمارے قیدی سب آزاد ہیں. کچھ باقی رہے جن کے حصے میں جو ذمہ تھے اور 9 مسلم تھے انہوں نے کہا ہم آزاد نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا کرو گے؟ ایسے ہی نہیں آزاد کرتے تو چلو ایک قیدی کی قیمت نکالو. تو اس وقت مشورہ ہوا کیا قیدی کی نکالے کہ ایک قیدی 6 اونٹ کے برابر. 5000 آدمیوں نے کہا ہم اپنا قیدی معاف نہیں کریں گے. ایسے ایک قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب کی ذمہ داری میرے ذمہ، سب کا قرضہ میرے ذمہ. ہر ایک قیدی کے 6 اونٹ عطا فرمائے. سارے قیدی کو اسی وقت فجر کے بعد سب کو آزاد کر دیا. سب کے سب مسلمان ہو گئے. چلو بتاؤ تلوار سے اسلام پھیلا کہ اخلاق سے پھیلا کہ رحمت سے پھیلا؟ کون؟ یہی طائف والے. بڑا اچھا موقع تھا قتل کرنے کا اور وہی سفارش کرنے آئے لیکن اللہ کے رسول کی سفارش کو قبول فرمایا. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا معاملہ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ایسا نہیں کہ بدلا لیا. سب غالب آ گئے ان کو بھی معاف فرما دیا تو ہم بھائی کو بھی معاف ایک اخیر بات کیا. ایک جگہ میں گیا ہوا تھا ایک بھائی کا انتقال ہو رہا تھا. ایک تو مجھے دیکھا مولانا ادھر آؤ جلدی ایک آدمی مر رہا ہے ذرا تلقین کرو. اور ایک بھائی ان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ان کے انبل احتسابوں سے. یہ بھائی جو نیچے بیٹھا ہوا ہے زندہ ان کو ایک دم سے رحم آ گیا. انہوں نے کہا میرا بھائی مر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ان کی پکڑ ہو تو میں معاف کرنا چاہتا ہوں. مولانا ان کو سمجھاؤ نے مرنے والے کو کہ بھائی ملنا چاہتے آپ کا موت کا وقت آ چکا ہے. میں گیا اوپر تھا تھوڑا سمجھایا تھوڑی باتیں سنائی تھوڑا موت کی باتیں سنائی اس طرح سے سنائی. وہ بھائی جہنم میں جاؤں گا لیکن بھائی سے نہیں بولوں گا. اور پھر بعد میں نے سنا کہ انتقال ہو گیا. وہاں سے میں گیا رات کو خبر ہے کہ انتقال. کیا سمجھتے ہو جہنم کو پتا چل جائے گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق قبول کرے خاص کر کے یہ صفات میرے اندر آپ کے اندر مسلمانوں کے اندر رحمت کی شفقت کی مہربانی کی محبت کی آپس میں پھر بعد میں دیکھنا ایسا نہیں. دیکھو اللہ کے رسول نے ابھی تو 1-2 بات سنائی ابھی تو بہت باقی ہے.